بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب 17واں حصہ۔ مشعر۔ سپاہ جوش و خروش کے ساتھ مشعر میں پہنچتی ہے اور اس پتھریلے کوہستان میں جمرات کو جمع کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتی ہے، اور پھر خاموشی، سکون اور تأمل۔ اس صحرائے محشر نہیں میرے خدا، مشعر میں اب نہ کوئی خیمہ ہے، نہ نشان، نہ قافلہ، نہ دیوار و در و سقف، نہ کوئی عارضی سڑک، نہ چراغ، نہ جگہ کا تعین، نہ حفاظت کا سامان۔ اس کوشش میں بیہودہ اپنا وقت ضائع نہ کرو کہ کسی کو پہچانو یا اپنے قافلے کو ڈھونڈو۔ مشعر میں ہر کوئی اپنے ساتھ ہے، اور بس رات ہے اور وہ ہے۔ آدمیوں، سواریوں اور قافلوں کا ایک محشر ہے جو تلے اوپر آ رہا ہے۔ محشر یوم یفرع المرء من اخیہ و امہ و ابیہ۔ بے خودی سے اب خود میں آ گئے ہو اور اپنی نفی میں اس بات کو پہنچے ہو۔ احرام میں تم نے خود کو اتار پھینکا، میقات میں خود کو انبوہ خلائق میں ڈال دیا، طواف میں خود کو گرداب کے سپرد کیا، سعی میں خود کو پا لیا، عرفات میں خود کو جلہ میں ڈال دیا، اور اب اسے مشعر میں واپس لے لو۔ اس انبوہ خلائق میں ہر کوئی تنہا ہے۔ اے خود کو پا لینے والے، خود بن جانے والے، اے اپنے ہو جانے والے، پرائے نہیں، کہ اب تم نے حقیقت کا رنگ پکڑا ہے۔ اے بلا جھوٹ کے میں، بے لباس، بے نمود، نہ اب کوئی آرائش، نہ رنگ، نہ نقاب، نہ امتیاز۔ اے سراپا متن، اے بے نقاب انسان، اے خالص تم۔ آج رات اپنے دوست کے ساتھ مقام خلوت میں رہو۔ جس خودی کو تم چھپائے پھرتے تھے اس کا اعتراف کرو۔ خود کو آزاد کرنا، اپنی انانیت کا صراحت سے اعتراف کرنا جانتے ہو کہ کتنا شور انگیز اور مسرت آفرین ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم حصار کو توڑ دو، پردے کو اٹھا دو، اس چیز کو کہ جو تمام عمر تمہارے وجود کے سیاہ چال یا سیل میں مقید تھی، اسے رہا کر دو۔ یہاں تم ہو اور صرف تم۔ تم نے تنہائی میں ہجوم سے اتصال کیا اور اب انبوہ خلائق میں تنہائی کو پہنچ رہے ہو۔ کتنی گراں بہا ہے وہ فردیت جو تمہیں لوگوں کے ہجوم میں مل رہی ہے۔ یہ وہ موتی ہے کہ جسے تم نے سمندر کی گہرائی میں غوطہ زن ہو کر حاصل کیا ہے۔ انبوہ خلائق کے شانہ بشانہ رہنا اور اپنے آپ کو تنہا کرنا کتنا عظیم کام ہے۔ یہاں مزدلفہ ہے، کساؤ اور فشار میں لانے والا، ایک دوسرے کو قریب کرنے والا، ایک ایسی وادی کہ جس نے اپنی آغوش کو اور زیادہ تنگ کر دیا ہے، اور یہ ان سپاہیوں کو اپنے اندر سختی سے بھینچتی ہے۔ لاکھوں انسان کسی ایسے صحرا میں بکھرے ہوئے نہیں کہ جو بے حد و حصر و وسعت کا حامل ہو، دوسرے سے دور ایک الگ مقام پر ہو، نہ کسی ایسے شہر میں ہیں کہ جہاں ہر طرف دیوار ہی دیوار ہو۔ ہر چند آدمیوں کی ٹولی دوسروں سے الگ کسی گھر کے حصار میں، کسی کمرے کے قفس میں چھپی اپنے آپ سے وابستہ ہو، بلکہ یہ سب ایک تنگ وادی میں ہیں جن کو اس وادی نے تنگی سے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، اور یہ سب ساتھ ساتھ پہلو بہ پہلو ایک دوسرے میں سمٹے بیٹھے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود اس آسمان اور اس عالم کے ساتھ ہر کوئی اپنے آپ میں تنہا ہے۔ گویا تم اس پرہجوم حاکمیت مطلق میں اور زیادہ تنہا ہو جاتے ہو۔ کوئی کسی کا نہیں ہے، گھبراؤ نہیں، رات نے تمہیں اپنی حریم عفت میں رکھا ہوا ہے۔ کوئی نگاہ تمہاری اصلیت کو نہیں پڑتی، خود کو رات میں رہا کر دو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مشعر میں صرف زمین شب کے اندھیرے میں پوشیدہ ہے، آسمان مشعر حریم سلطنت الہی ہے۔ اس خاموش نخلستان کی چاندنی میں جب تم اپنے خون بھرے مضطرب قلب کی ہتھیلی کو اس کی خاموش غیبی بارش کے نیچے بلند کرتے ہو اور اپنی محصور و اسیر نگاہوں کو مستانہ وار پروانوں کی طرح اس سبز مزرعہ میں چھوڑ دیتے ہو، تو اس بے درد صحرا کی غربت و اجنبیت کہ جس میں تم زندگی گزارنے پر مجبور ہو، تمہیں اپنی فطرت کی گہرائی میں محسوس ہونے لگتی ہے، اور تم خدا کی آواز کو سنتے ہو، اور عالم خاک کے اس عظیم قیدی، انسانوں کے اس برحق امام کے در و آلود نالے تمہارے کانوں میں گونجنے لگتے ہیں کہ جو زندگی کے پلید شہر اور زمین کے خالی اسفریات صحرا کے سینے میں اپنا سر کنویں میں ڈال کر رو رہا ہے۔ مشعر کی شب ایک مرموز اور ماورائی شان و شوکت کے ساتھ طلوع ہو رہی ہے، اور اس کے مقابل ہستی اپنے ہونٹوں پر مہر خاموشی لگا کر سکوت اختیار کر رہی ہے۔ اچانک ایک چڑھ آنے والا سیلاب مشعر کے درے سے اپنے آپ کو ٹکراتا ہے اور زور و شور کے ساتھ درے کے راستے پر دوڑنے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ مشعر کی تنگ آغوش میں اور اطراف کے پہاڑوں اور ٹیلوں کے دامن پر بیٹھنے لگتا ہے، اور مشعر پھر اپنی ماورائی چھت کے نیچے دوبارہ سکونت اختیار کرتا ہے۔ مشعر کی رات کا آغاز ہو چکا ہے۔ مشعر میں چراغ نہیں ہے، رات چاند کی روشنی اور ان ستاروں کے موٹے اور تابناک قطروں کی بارش سے روشن ہے کہ جو مصابیح آسمان یا آسمان کی قندیلیں ہیں۔ مشعر کی رات کو، اس خوبصورت آسمانی موجود کو کہ جسے شہر والے اور زندگی کے مارے لوگ، وہ لوگ کہ جنہوں نے مٹی میں منہ ڈال رکھا ہے اور لقمے کو خاک میں ڈھونڈتے ہیں، نہیں پہچان سکتے۔ جس شب کو وہ پہچانتے ہیں دوسری ہے، شب مشعر تعریف سے باہر ہے۔ شب مشعر جنت کی خیال پرور اور دل انگیز راتوں میں سے ایک سایہ ہے۔ اس کی چاندنی ٹھنڈی، نکھری اور پرکشش ہے، اور خدائے مہربان کی مسکراہٹ ہے، اور اسی کے چہرے میں یہ بات ہے کہ تمہارا دل ماہ و مہتاب پر خدا کی قسم کی گواہی دیتا ہے۔ آلودہ غبار آبادیوں، دھوئیں سے اٹے شہروں اور سانسوں کے بھپکوں سے ڈھلی ہوئی چاندنی مرطوب، میلی اور غمناک ہے، اور اس کے ستارے بھی زرد اور بیمار۔ ذی الحجہ کی 10ویں رات ہے، اور توحید کے عظیم سپاہی، یہ عبادت گزار مجاہد، مسلح عارفان حق، اس کوہستانی اردوگاہ میں سستا رہے ہیں اور اپنے عاشقانہ غور و فکر کے جذبے میں ڈوب کر مشعر کے آسمان کو تک رہے ہیں، اور بڑی سرگرمی سے اس معلق سبز دریا کا تماشا کر رہے ہیں کہ جس پرستاروں کے الماس پر والے پرندے ایک ایک کر کے غیب سے ابھر رہے ہیں، اور زمین شب کی سیاہ چھت پر
دوسری دنیا کی سمت روشن دان کھول رہے ہیں۔ چاند بھی اپنے پرشکوہ چمک کے ساتھ کہ جو شفقت و عنایت کی صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہے کہ جس سے فطرت زمین کے پھٹکارے ہوئے لوگوں کے چہروں کو نوازتی ہے، پہاڑ کی اونچی چوٹی سے مشعر کے درے پر گرتا ہے اور الماس کے پھول کھلاتا ہے، اور پروین کی خوبصورت قندیل کو ایک دکھائی نہ دینے والا فرشتہ آسمان کے ایک گوشے سے لا کر مشعر کی چھت پر آویزاں کرتا ہے، اور پھر وہ روشن اور پر اسرار سڑک کہ جو گویا سیدھی ابدیت سے جا ملتی ہے کہکشان بن جاتی ہے۔ علی کی شاہراہ، مکے کا راستہ، یعنی کیا؟ وہ راستہ کہ جس سے علی مکہ جاتے ہیں۔ کتنے مفاہیم ہیں ان عام تعبیروں میں کہ جن پر وہ علماء جو عرفات میں رہ گئے ہیں ہنستے ہیں، اور کتنی حقیقتیں ہیں ان اساطیر میں کہ جو تاریخ سے زیادہ عمیق اور زیادہ شاداب ہیں، مگر ان کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے واقعیت کو نہیں پایا، اور مورخین کہ جو صرف واقعات کو جانتے ہیں نہیں جانتے کہ انہوں نے کن حقیقتوں کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ کتنے بے مغز خرافات، بدنما گندگیوں اور ناپسندیدہ غلط باتوں میں مصروف عمل ہیں، اور عمر اور علم دونوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ جن چیزوں کو انہوں نے لکھا ہے ان کی فضیلت صرف یہ ہے کہ وہ چیزیں رونما ہوئی ہیں، یا پھر ان کا ظاہری جسم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پرومتا جھوٹ ہے، اور سلطان محمود کا داڑھی مونچھ والا معشوق ایاز سچ۔ مشعر کے آسمان کو دیکھو، اور نور کے ان تیروں کو بھی دیکھو جو گاہ بگاہ شب کی سیاہ روح میں اتر جاتے ہیں۔ آسمان کے پاکیزہ حرم میں ملکوت الہی کے نگہبان فرشتوں کا تیر کہ جب کبھی پلیدی پھیلانے والے دیو ظلمت کی آڑ میں رات کے کسی گوشے کو چیر کر وہاں اتر جائیں کہ جس کی بلند و متعال قداست کو کسی پلید کے قدم آلودہ نہیں کر سکتے، اور جس کے شکوہ و زیبائی کے حرم خلوت میں کسی نامحرم کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں، تو پردہ داران حرم ستر و عفاف ملکوت ان کو ان آگ برسانے والے شہابوں سے مارتے ہیں اور خاک کے ریگستانوں کی طرف بھگا دیتے ہیں، تاکہ وہ اس راز کو نہ پائیں اور نہ سمجھیں کہ جس کو بلند و بالا عصمت نہیں چاہتی کہ وہ پلید ذہنوں کے کاسہ فہم میں اترے۔ اور تم اے انبوہ خلائق کے پہلو بہ پہلو قرار پانے والے، اے ہجوم میں گم ہو جانے والے، اور اس کے باوجود اپنی ذات کی خلوت میں خدا سے متصل رہنے والے، اے مسلح عارف، آج رات کے شب محشر کے پارسا اور آنے والے کل میں روز منا کے شیر، آج رات جب تم ان سپاہیوں میں ہو کہ جو صبح جہاد کا انتظار کر رہے ہیں اور خود آگاہی کی منزل گاہ میں کیمپ لگائے ہوئے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ موت کا لباس تن پر اور جنگ کا اسلحہ ہاتھ میں، اور بس۔ اپنے اسلحے کو آج تک اپنا تکیہ بناؤ اور اپنے سر کے نیچے رکھ کر خدا کے ساتھ تنہائی اختیار کرو۔ اس آزاد اور پاکیزہ تنہائی میں تم ہوگے اور وہ، تمہارا اسلحہ ہوگا اور تمہارا ایمان، اور بس۔ کچھ گھڑی مشعر کے ستاروں کے روزن سے بام آفرینش پر پہنچو، فضائے ملکوت میں پرواز کرو،
اپنے وجود کے تنگ حصار اور زندگی کے عالم پست سے اپنے آپ کو آزاد کرو۔ اے محمد کے پیروکار، اسرائی بنو اور کسی معراج تک پہنچو۔ عشق کو اپنی فطرت کے آتش دان میں روشن کرو۔ ان کمزوریوں، دغدغوں، بخالتوں اور شکایتوں کو جلا دو کہ جنہیں زندگی نے تمہارے اندر انڈیل دیا ہے۔ کل کے لیے آج رات اپنے آپ کو سنوارو، سدھارو، آمادہ کرو۔ اے بندے آزاد، مجاہد عاشق، انصاف پسند، خدا پرست، منا کے محاذ پر خناس انتظار میں کھڑا ہے۔ ابلیس ایمان کی سرزمین پر چھائے ہوئے ہے۔ کل کے لیے آج رات اپنے آپ کو سنوارو، سدھارو۔ آمد سحر پر ہولناک جنگ کا سامنا ہے۔ شعور اور اسلحے کے گھر میں اپنی مٹھی کے اندر خود آگاہی کے کارتوس بھرو اور دعا کے ذریعے دل میں عشق کی جوت جگاؤ۔ تم پوچھتے ہو کہ یہاں کون سی چیز ہے کہ جس کی زیارت کے لیے ہمیں یہاں آنا پڑ رہا ہے؟ کس عمل کو انجام دینے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں؟ کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں، صرف آزادی، انسانوں کے اس گہرے سمندر میں غوطہ زن ہونے کے لیے۔ جس طرح چاہو تم اپنی یہ رات گزار سکتے ہو، حتیٰ مرضی ہو تو سو بھی سکتے ہو، لیکن اس طرح چاہو کہ دھیان میں یہ بات رہے کہ تم مشعر میں ہو۔ یہاں نیز دیکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ کوشش کرو کہ عظمت تمہاری نگاہوں میں رہے، اور اس مقام پر کوئی تکلیف بھی تم پر عائد نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہے اس سے کہیں بلند تر ہے کہ جو تکلیف کے قالب میں سما سکے، اور وہ ہے تأمل، غور و فکر۔ لاکھوں بے نام و نشان انسانوں کا ایک ہجوم ہے کہ جو پشت زمین پر اس وقت جبکہ رات نے ہر طرف اپنے خیمے گاڑ دیے، ستاروں سے بھرے آسمان کا تماشا کر رہے ہیں۔ اپنی ساری پیاس کو آسمان مشعر کے نیچے قرار دو تاکہ وحی کی غیبی بارشیں تمہیں سیراب کریں۔ مشعر کا سکوت اس غوغائے قیامت میں ایک محشر بپا کر رہا ہے۔ تم اس سکوت اور اس خاموشی کی آواز کو بخوبی سن رہے ہو۔ اس فضا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہارے فہم میں خدا کے لیے جگہ کو تنگ کرے۔ پوری فضا خدا سے لبریز ہے۔ تم اس کی خوشبو کو پھول کی خوشبو کی طرح بہت صاف اور سادگی سے سونگھتے ہو۔ اس کے حضور کو اپنی روح کی گہرائی میں، اپنی ہڈیوں کے گودے میں، اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو اور اپنے کانوں سے سنتے ہو۔ جانے کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنے جسم پر لمس کرتے ہو، عشق کی طرح، دست شفقت کی طرح۔ مشعر اسلام کے چہرے کا حامل ہے، علی کی شبیہ ہے، دل عشق سے موجزن ہے، اور ہاتھ تلوار کے قبضے پر مشعر میں مسلمان ہونے کی تمرین کی جاتی ہے۔ شب کے پارسا، دن کے شیر، مشعر کی شب کو اپنی نسبت غور و فکر میں سحر کرنا، اپنی تلاش میں مشعر کے آسماں میں روح کی معراج سے پرواز کرنا، خدا کی جستجو میں اور مشعر کی زمین کا آمادگی جہاد میں آماج گاہ بننا، بڑا عجیب منظر ہے۔ عرفات سے پہنچنے والا مہاجروں کا موجیں مارتا ہوا سیلاب سپاہیوں کی طرح پہاڑوں کے دامن میں پھیل جاتا ہے۔ یہ لوگ تیزی سے اپنی سواریوں سے اترتے ہیں اور تیزی ہی سے اسلحے کی تلاش میں پہاڑیوں پر چڑھ جاتے ہیں۔
یہ سب توحید کے سپاہی ہیں۔ ان میں سلسلہ مراتب نہیں، مگر افراد کی نسبت سے نہیں، خدا کی نسبت سے ہے۔ درجہ نہیں ہے، مگر نام و نشان پر نہیں، فطرت پر۔ خود میں اپنی نسبت سے آج کا خود، گزرے ہوئے کل کا خود، اور تمہارے ہر لمحے کا خود سپاہ توحید ہے۔ ابراہیم حکم دے رہے ہیں، اسلحہ اکٹھا کرنے کے لیے تلاش، شب میں، کوہستان میں، سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی وقت میں، ایک ہی ساتھ، اور ہر کوئی خود اپنا ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد کی منزل منا ہے، جائے نبرد۔ دوسرے دن روز قربان ہے اور وقت نبرد۔ جنگ کل شروع ہوگی، بس آج رات مسلح ہونا ہوگا۔ لڑائی دن کی روشنی میں ہوگی، لیکن رات کی تاریکی میں ہمیں اسلحہ جمع کرنا ہوگا۔ بڑا عجیب منظر ہے، یہ ایک عظیم رات ہے، عظیم سے بھی عظیم تر۔ زمانہ ایک ایسی رات کو نہیں سمجھتا، مگر نہیں، خوب سمجھتا ہے۔ انسانوں کا سمندر طوفانی کیفیت میں پرجوش انداز کے ساتھ ذہن میں جنگ کا تصور باندھے اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے۔ لاکھوں مختلف شکل و صورت کے مرموز اشباح، سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بہن، ہم فکر، ہم رزم، ہر کوئی ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتا ہے، پہچانتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی نہ بھائی، نہ بہن، نہ شوہر، نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ، نہ دوست، نہ دشمن، کوئی کسی کو نہیں جانتا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھتا، ہر کوئی اپنے کام کی دھن میں ہے، مشعر کی تاریکی میں خاک پر جھکا ہوا پتھر تلاش کر رہا ہے، جمرہ کی جستجو میں ہے، تاکہ وہ منا کے میدان میں رمی کرے۔ جمرہ سنگریزہ، مگر ہر سنگریزہ نہیں، دیکھ بھال کر لو۔ تاریکی ہے اور ملنا دشوار، لیکن ڈھونڈنا لازم ہے، اور اس کا مطابق قانون ہونا ضروری ہے۔ اچھی طرح سنجیدگی سے دیکھو، اس کا ایک معیار ہے، ایک دستور ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوانین کی منہ بہ منہ پابندی کریں۔ ڈسپلن، وحدت، نظم، ہم آہنگی، اطاعت، امر، ذمہ داری۔ صورتحال بڑی سنجیدہ ہے۔ ہر وہ جمرہ جسے تم اٹھاتے ہو تمہارا اسلحہ ہے، دشمن کے ساتھ تمہاری جنگ کا اسلحہ۔ قانون وضع ہوا ہے، دستور دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ تمہیں کس طرح کے جمرات کو اکٹھا کرنا ہے۔ صاف، چمکدار، گول، اخروٹ سے چھوٹا، پستے سے بڑا، یعنی کیا؟ یعنی گولی۔ ہر چیز کو قاعدے میں لایا گیا ہے، بڑی سنجیدگی سے پیش بینی عمل میں آئی ہے۔ کل کے دن ابراہیم کے کیمپ کا ہر سپاہی منا میں 70 گولیاں دشمن کے حساس مقامات پر مارے گا، سر پر، سینے پر، دماغ پر اور دل پر۔ وہ گولی جو ماری جائے اور نشانے پر نہ لگے یا دشمن کے پیر، پیٹ یا حساس مقام کو ضرب نہ پہنچائے، وہ حساب میں نہیں آتی۔ تمہیں خود از قبل اندازہ کرنا ہوگا کہ اگر تمہارا نشانہ درست نہیں ہے تو زیادہ اٹھاؤ، اپنی مہارت کی کمی کو زیادہ قوت کے تدارک سے پورا کرو۔ بہر صورت محاذ پر تمہیں کمی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم نے ایک گولی بھی کم ماری تو تم سپاہی نہیں ہو، تم نے جنگ میں شرکت کی ہی نہیں،
تم حج میں شریک ہوئے ہی نہیں۔ یہاں گفتگو ایک فوجی ڈسپلن سے ہے۔ یہ بات بھی نہ بھولو کہ تمہیں منا میں 3 دن رہنا ہے، 3 دن وقوف کرنا ہے، 10ویں، 11ویں اور 12ویں دن۔ پہلے دن ایک حملہ ہے، آخری مثالی پیکر یا مجسمے یا بت پر 7 گولیوں کے ساتھ۔ جو کچھ تم مارتے ہو اس کا حساب نہیں ہے، جو نشانے پر لگتی ہے اس کا حساب ہے۔ یہ اعمال فوجی اعمال ہیں، یہاں واقعیت معیار ہے اور عمل اس کے لیے خارجی اثر اور عینی نتیجہ درکار ہے۔ یہ سرزمین عمل ہے، کوئی خانقاہ نہیں، یہاں میدان عمل ہے۔ یہاں کے تمام دستور محکم ہیں، قطعی، اجتناب ناپذیر اور 2 اور 2 4 ہیں۔ صوفیانہ، فلسفیانہ اور زاہدانہ توجیہ و تاویل کی یہاں گنجائش نہیں، اور نہ ہی دغا، توسل، شفاعت، نالہ و استغاثہ، نذر و نیاز، مذہبی رشوت، شرعی ٹوپی، فقہی فریب، یاری، دوستی اور قرابتی ہتھ کنڈوں، فلسفیانہ خیال پردازیوں اور صوفیانہ لاابالی پن سے کوئی کام بنتا ہے۔ یہ اطاعت محض اور عمل و اثر کی جگہ ہے، یہاں احکام پر منہ بمنہ عمل کرنا ہے۔ اطاعت یہاں بے چون و چرا ہے، بھاگنے کی کوئی راہ نہیں، یہاں تمہارے قصور اور تمہاری تقصیر کو کوئی معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں کر سکتا۔ ان کوہستانوں میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم اور محمد سے بھی اگر ایک گولی غلط یا کم لگے گی تو وہ بھی مسئول ہوں گے اور ان کا بھی حج نہیں ہوگا۔ اگر تم نے غلطی کی تو جرمانہ بھرنا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ شرعی ٹوپی بننے والوں کے سر یہاں بے کلاه ہیں۔ پہلے دن ایک حملہ 7 گولیوں کے ساتھ، دوسرے اور تیسرے دن ہر روز 3 حملے اور ہر حملے میں پھر 7 گولیاں، یہاں تک کہ 49 گولیاں۔ چوتھے دن تم کو اختیار ہے، چاہے منا سے جاؤ چاہے رہو، لیکن اگر تم رہے تو پھر تمہیں 2 دن پہلے کی طرح تینوں محاذوں پر لڑنا ہوگا۔ منا میں کوئی دن نہ آرام سے گزارا جا سکتا ہے اور نہ جنگ سے صرف نظر کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں گولیوں کی تعداد 70 ہو جائے گی۔ اسلحے کے تدارک اور فریضہ جہاد سے فراغت کے بعد تمہارا فوجی جذبہ ختم ہو جائے گا اور جنگ، فولاد، گولی، ڈسپلن، طبیعت کی سختی، سپاہیانہ خشک انداز فکر اور قانون کی بے چون و چرا تعمیل کی بات اچانک عرفانی جذبے میں بدل جائے گی، اور صلح کا سکون، دل کی صفا، عاشقانہ انداز فکر اور روح کی معراج کے سامنے آئے گی۔ شیر کی دھاڑ اچانک درد کے نالوں میں بدل جائے گی، اور گولیوں کے شور کی جگہ وہ خاموش جملے لیں گے کہ جو عمق شب میں آسمان کی مجذوب آنکھوں سے روشنی برساتے اور خدا سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایک عجیب منظر ہے، یہ کوئی میکینکی معاشرہ نہیں، ایک انقلابی امت ہے، اہل علم، اہل عمل، اہل سیاست، اہل دنیا اور اہل دین۔ مصنوعی سرحدی بندشیں ہیں، مصنوعی اور ناقص لوگوں کے لیے۔ امت ایک اجتماعی معاشرہ ہے، ایسا معاشرہ نہیں کہ جو سختی اور طبقاتی مراتب کے سلسلے پر قائم ہو۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جو راہ میں ہے،
وہ قافلہ ہے کہ جو سفر میں ہے، سب کا خدا ایک، سب کی راہ ایک، سب کا قبیلہ ایک، اور سب ایک ہی قبیلے کے ہیں، ایک ہی دادا کے بیٹے اور ایک ہی خدا کے بندے ہیں۔ اس کا روشن خیال آدمی لڑتا ہے، اس کا مبارز اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور اس کا عابد سوچ بچار کرتا ہے۔ اور اب اس میدان میں کہ جس میں اس امت کو دکھایا جا رہا ہے، مسلح مجاہدوں نے عبادت گزار عارفوں کا رنگ اختیار کر لیا ہے، جس طرح کہ اس سے پہلے وہ عرفات میں آگاہ روشن خیال چہروں کے حامل تھے۔ مشعر کی رات گواہ ہے کہ اچانک مشعر ہول انگیز سپاہیوں کے جوش و خروش میں چھپ گیا، اور یہ سب لوگ ایک اسرار آمیز شب کی پناہ اور کل کے محاذ کی سرحد میں ایک بڑے لائحہ عمل کی تلاش میں، اور پھر ایک بار وہ ایک ایسے پرسکون اور صاف و شفاف دریا کی طرح ہو گئے کہ جو ستاروں کی بارش اور چاند کی روشنی تلے شب کے ہمراہ خاموش اور پرسکون ہو کر رحمت خدا اور خوبصورتی کے فرشتوں کی محبت ہو گئی ہے۔ اور حیرت نے اس طرح اسے ساکت کر دیا کہ جیسے کوئی پرندہ اس کے سر پر آ بیٹھا ہو، ایک ایسا سکوت کہ جس میں محبوب کے اشکوں کی صدائے پا کو سنا جا سکتا ہو، اور سوائے عشاق کے دلوں کی دھڑکن کے کہ جن میں ہر کسی کی ایک حکایت ہے، مشعر کے لطیف سکوت کو اور کوئی نہیں توڑ سکتا۔ مشعر دنیا میں ان سپاہیوں کی واحد کوہستانی اردوگاہ کہ جس کا ہر سپاہی کمانڈر ہے، غفلت کی جگالی اور غرور کی بدمستیوں کے بجائے شب جنگ میں، جس میں کہ کل کی کامیابی کو ابھی سے شب عید کہا جاتا ہے، ترنم عشق، فروتنی خشوع، بارگاہ احدیت میں اپنی سرنوشت اور اپنے بے قرار شوق و جذبوں کے مقابل حیرت آمیز خاموشی، باران وحی کے نیچے اپنے دل کے عتق کے التہاب، جی سے گزرنے، پارسائی میں، خود کی تطہیر میں، بذریعہ دعا، روح کی قوت و غذا کے حصول کی ضرورت ہے، تاکہ کل کے محاذ پر وہ یوسف کے فراق میں یعقوب کی طرح موت کے لیے بے چینی کرے، اور جنگ میں اپنی لیاقت کے عوض اپنے عظیم اور اعلیٰ کمانڈر کے ہاتھ سے کہ جس کے ہاتھ میں ہم سب کی زندگیاں ہیں، شہادت کا بلند درجہ حاصل کرے۔ تعجب ہے، مشعر، لب پر دعا، ہاتھ میں اسلحہ، اور صبح نبرد کا انتظار۔ صبح قریب آ رہی ہے۔ نسیم سحر نے ایک عجیب اسرار آمیز جوش و ولولے کو اردوگاہ میں برپا کر دیا ہے۔ اچانک صبح کی اذان کی آوازیں ہر سمت سے بلند ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑتی ہیں، اور دور دور کے علاقے ان کی زیرنگیں آتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا از ہمہ سو ساحل ہستی سے ٹکرا کر پھر مشعر واپس پہنچ رہی ہے۔ لاکھوں قامت ابہام سحر میں رکوع و سجود سے ٹوٹ جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ نسیم اذاں توحید کی اس سفید کھیتی پر کہ جس کی شان و شوکت کو کوئی سائبان اور کوئی چھت نہیں توڑ سکتی، چھا جاتی ہے، اور اپنی نرم اور لطیف موجوں کو اس پر دوڑاتی ہے۔ اور اب فجر کی نماز، ہمیشہ ادا کی جانے والی نماز، لیکن یہاں پھر کبھی ادا نہ ہونے والی نماز ہے۔ اذانوں کی آوازیں تھم جاتی ہیں،
اور مشعر کچھ دیر کے لیے سو جاتا ہے۔ رات عرفات سے چوکڑی بھرتی ہے، پہاڑوں کی بلندی سے نیچے آتی ہے اور مشعر کے سوئے ہوئے لوگوں کے سر سے گزر کر منا کی وادی میں اترتی ہے اور پھر بھاگ جاتی ہے، اور صبح کا اجالا اس کا تعاقب کرتا ہے۔